ان کو حب سے بیجا میں رکھا، اس طرح کا بیانیہ ہے، یہ کیا ماجرا کیا تھا؟ یہ معاملہ آپ کا ذاتی نوعیت کا تھا، ملکی نوعیت کا تھا، یہ کیا تھا؟ ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا. ہم نے عدالت سے رابطہ کیا، عدالت نے اس کے اوپر ایک فیصلہ سنایا، 15 دن کا وقت دیا آئی جی پنجاب کو. اس کے باوجود آئی جی پنجاب نے نہیں کیا. ایف آئی آر کا اندراج ایس پی کے خلاف آئی جی پنجاب کے طرف سے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے مجھے اتنے پیغامات آ رہے ہیں کہ جان دیو، معافی دے دیو. صحافی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بندہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، ہم صرف اس کو صحافی مان رہے ہیں. السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیح. ناظرین، میرے ساتھ بیرسٹر احتشام امیرالدین موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، ملکی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں. کچھ ان سے ملکی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، خان صاحب کا عدالت میں پیش ہونا، اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ اب ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور بالخصوص ایک ان کا ذاتی نوعیت کا معاملہ تھا جو کہ ملکی نوعیت تک پہنچ گیا تھا. ان کو حب سے بیجا میں رکھا، اس طرح کا بیانیہ ہے، یہ کیا ماجرا کیا تھا؟ سر سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ کی؟ ٹھیک ہے، شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا کرم. سر، سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا کہ ایک بیانیہ آیا تھا کہ مجھے حب سے بیجا میں رکھا گیا پولیس کی جانب سے. عام عوام کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا. یہ معاملہ آپ کا ذاتی نوعیت کا تھا، ملکی نوعیت کا تھا، یہ کیا تھا؟ اگر آپ چند الفاظ میں بتا دیں. وہ ابھی تک میرے لیے بھی مسٹری ہے کہ ایگزیکٹلی اس کے محرکات کیا تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا. لیکن ہم نے عدالت سے رابطہ کیا، عدالت نے اس کے اوپر ایک فیصلہ سنایا. اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے عدالت نے 15 دن کا وقت دیا آئی جی پنجاب کو. اس کے باوجود آئی جی پنجاب نے اس کے اوپر نہیں کیا جو عدالت نے کہا تھا، یعنی کہ ایف آئی آر کا اندراج ایس پی کے خلاف. تو اس کی کمپلائنس میں اب ہم چلے گئے ہیں عدالت میں دوبارہ. عدالت نے دوبارہ اس کی کوگنیزنس لے لی ہے اور آئی جی پنجاب کو پوچھا ہے کہ کیوں نہیں آپ نے طلب کیا رپورٹ جمع کرائیں. اور اب آئی جی پنجاب کے طرف سے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے مجھے اتنے پیغامات آ رہے ہیں کہ جان دیو، معافی دے دیو. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. سر، کیا پلان ہے؟ جان دیں گے؟ سر، ہم تو عدالت میں گئے ہیں، عدالت جیسے فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانیں گے. سر، ایک بیرسٹر احتشام امیرالدین، اتنا بڑا نام، اگر وہ اس طرح دھکے کھا رہا ہے عدالتوں کے اور یہ وہ، تو عام بندے کا کیا بنے گا؟ کیا سیکھا ہے اس کیس سے؟ ملکی نظام کا کیا بنے گا ہمارے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے ساتھ زندگی امتزاج ہے مختلف واقعات کا، اور اس میں اچھے برے وقت بھی آتے ہیں. عروج و زوال کی داستان ہے زندگی. اور جب آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو میں نے تو اس کو اسی طرح سے لیا تھا کہ اگر یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر یہ عام پاکستانی کے ساتھ تو اس سے بہت زیادہ برا ہوتا ہوگا. اور اس کی تو پھر کوئی آواز بھی نہیں ہے، اس کو تو کوئی. میرے ساتھ تو پھر آپ لوگ بھائی بہت سارے آ کر کھڑے ہو گئے، صحافتی برادری سے بھی، وکلا برادری سے بھی. تو عام پاکستانی کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا. تو اس وجہ سے آئی تھاٹ دیٹ یہ ٹیسٹ کیس ہے، اس میں ہمیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے پھر وہ کسی طاقتور کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کا احتساب ہونا چاہیے. تو وہی ہم کر رہے ہیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے، چیزیں بڑی زبردست جا رہی ہیں. اور جنہوں نے کیا تھا ان کو غلطی کا شاید احساس بھی ہے، جو اتنی سفارشیں ڈلوا رہے ہیں. اخیر کر دی ہے سفارشوں نے. میں حیران ہو گیا ہوں، ویسے اتنی سفارشیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جتنی اس ایشو پر آ رہی ہیں میرے پاس. سر، صحافت کا ایک بڑا نام ہے، صحافی کس کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آج کل جو بندہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، ہم صرف اس کو صحافی مان رہے ہیں. کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں ڈٹ کے، تو آپ بھی صحافی ہیں. میں ہی صحافی ہوں. صحافی وہ ہوتا ہے جس کا عوام کی نبض پر ہاتھ ہوتا ہے. عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا چاہتی ہے، عوام نے کیا ڈیمانڈ کیا تھا، عوام کو کیا نہیں ملا، عوام کے مطالبات پورے ہوئے نہیں ہوئے، وعدے کس نے کیا کیے تھے وہ پورے کیے نہیں کیے، عوام کی مشکلات کا حل کیا ہے. یہی صحافت ہے. تو جو ان چیزوں پر بات کرتا ہے وہ صحافی. سر، خان صاحب کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گڑی کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ وہ معاملات سے ہٹ کے عوام کا بھی سوچنا چاہیے. اس بیانیے کو یقیناً ہم سب سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب کے دور حکومت تھا تو خان صاحب بھی صرف کرپشن کرتے تھے. تو کیا کہیں گے، خان صاحب کا بیانیہ درست ہے؟ اب عوام یاد آ گئی ہے، پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. میں نے تو ان پہ بہت تنقید کی ہوئی ہے جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور ان کی جو پالیسیز تھیں اس کے اوپر بھی میں نے تنقید کی ہوئی ہے، اور اس پر میں آج بھی قائم ہوں. تو جو ان کی پرفارمنس تھی اس سے تو میں کبھی بھی مطمئن نہیں تھا، اور اس کا میں ناقد رہا ہوں، اور آج تک میں اس تنقید پر سٹینڈ کرتا ہوں. تو اب انہیں دوبارہ موقع ملے، جو کہ وہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنے مقبول وہ پہلے کبھی نہیں تھے جتنے مقبول آج ہیں عوام میں. اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بندے کی نیک نیتی ہوتی ہے، ایک اس کی محنت ہوتی ہے،
ایک کچھ قسمت کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن یہ تمام حسین اتفاقات تب ہوتے ہیں مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے ایک انسان اور مسلمان کی حیثیت سے کہ جب اوپر والا آپ سے خوش ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کیے ہیں جو کنسسٹنٹلی ان کے لیے نا لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عمران خان پہ مہربان ہوتے ہیں، تو ان کے لیے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، مشکل حالات میں بھی انہیں مقبولیت اور زیادہ مل جاتی ہے. تو اب وہ انہیں دوبارہ ملی ہے. اب مجھے بس میری یہی خواہش ہے کہ وہ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے جب بھی حکومت بنائیں اپنی، تو ان کی پرفارمنس ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ لوگ توقع کرتے ہیں. سر کیا خبر ہے اندر کی کہ اگلا سلیکشن کس کی ہوئی پڑی ہے، کون اگلا ہمارا وزیر اعظم ہے، کچھ اس طرح کی خبر؟ یار قیاس رائیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ جمہوریتوں میں سلیکشنز نہیں ہوتی ہیں، اور جمہوریتوں میں فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوتے ہیں اور ہونے بھی نہیں چاہیے. یہ تو عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو اپنا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کو وزیر اعظم بننا چاہیے. اگر آپ کسی اور کو لے آئیں گے تو وہ پھر عوام کے فیصلے اور ان کے جذبات کی نفی ہوگی، اور اس سے پھر جمہوریت کمزور ہوتی ہے، ملک کمزور ہوتا ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے، آئین کمزور ہوتا ہے، قانون کمزور ہوتا ہے، میریٹوکریسی کا قتل ہوتا ہے، اور اس کے پھر نتائج پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. سر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے؟ نہیں ہے. جمہوریت کی ایک نیم سی شکل ہے. جمہوریت کے نام پہ ایک نظام بنایا ہوا ہے اور اس کو جمہوریت کہہ کے چلا رہے ہیں. آخری سوال، ہمارے جو ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں، جنرل باجوہ صاحب، ان کے اوپر اس طرح سے الزام تراشیاں، وہ جنرل کا ایک عہدہ کے حوالے سے وہ عزت نہیں لے سکے، تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں ان کا؟ ان کا فیوچر جو تھا وہ ہو گیا ان کا. اب ان کا کیا، اب وہ ریٹائرڈ لائف ہے ان کی، وہ اس کے مطابق اب چلیں گے. اب ان کے کبھی کبھی جو باتیں آ جاتی ہیں، کبھی جاوید چودھری صاحب کی طرف سے کالم لکھا جاتا ہے، کبھی آفتاب اقبال ویلاگ کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہیں گے. اور کچھ ٹائم گزرے گا تو مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ شاید تنقید بھی اور زیادہ ہو. تو یہی ہے اب جنرل باجوہ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ آخری چیز، کیا ڈر ختم ہو گیا اس ادارے کا؟ ایسا کچھ تاثر پایا جا رہا ہے؟ یار مجھے یہ نہیں معلوم کہ کون کس طرح سے سوچ رہا ہے ادارے کے بارے میں. میں تو صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے یا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ادارے کا جہاں تک تعلق ہے، ادارہ ہمارا ایک ویلیویبل ایسٹ ہے، اور اس کو ہمیں ویلیو کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان کو ایک مضبوط ڈیفنس چاہیے، اور عمران خان بھی یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں. ہاں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور اس کے اوپر جنرل باجوہ خود جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اسی وجہ سے ہم پہ تنقید ہوتی ہے. تو اگر وہاں پر کچھ نظر ثانی کر لی جائے تو میرے خیال میں ادارے کو تو شروع سے اس قوم نے سر پر بٹھا کر رکھا ہے، اور آگے بھی سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ادارے کی اور ایک عام فوجی کی جو قربانی ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، جنگوں میں، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، چاہے وہ 1948 ہے، 65 ہے، 71 ہے، کارگل وار ہے، وہ تو بالکل ایک رومانس ہے جس کو ہر پاکستانی جس کے بارے میں سوچتا ہے اس کو ریور کرتا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں تک اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو مجھے صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے، اس پہ حرف نہیں آنا چاہیے. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ.